محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا اللهم صل على محمد وآل محمد یہ صحیح نہیں لگا. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق
ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. صلوات محمد. منیت رسول اس موضوع کا ذکر پہلی محرم سے میں کر رہا ہوں اور الفاظ رسالت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آج دل چاہتا ہے کہ ابتدائی گفتگو میں تھوڑا سا منیت کے مفہوم کو اپنے بچوں کے لیے واضح کر دوں. دیکھیے ہر چیز کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. جیسے آنکھوں کی صفت دیکھنا ہے، دیکھے بغیر آنکھوں کا کوئی تصور نہیں ہے اور آنکھوں کے بغیر دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. سننے کا تعلق کانوں سے ہے، سنے بغیر کان بیکار ہیں اور سن رہے ہوں تو کان ہیں. سونگنے کی صلاحیت ہے، ذائقہ ہے. اندھیری رات ہو، پنکھے اسی طرح بند ہوں جیسے یہاں پنکھا بند ہے. بالکل گاؤں ہو، دیہات ہو، آدھی رات گزر چکی ہو، اس اندھیری رات میں کوئی چیز آپ کو کھانے کو دی جائے، ایک لمحے میں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ چیز میٹھی ہے کہ نمکین ہے کہ کڑوی ہے، اس میں نمک ہے کہ نہیں ہے، اس میں شکر ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک احساس کا نام ہے، اس کا تعلق ذائقہ کہلاتا ہے. اسی طرح آدم کی نبوت ہے، آدم کی نبوت ہے مگر اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. آدم کی نبوت ہے، اس کا کوئی ناطقہ نہیں ہے. آدم کی نبوت ہے، اس کا کوئی سامعہ نہیں ہے. آدم خود ہی بولے، خود چپ ہو گئے. خود ہی کہا، خود ہی ان کی بات کو ایک بیٹے نے مان لیا، دوسرے نے نہیں مانا. اچھا اگر دونوں مان جاتے، آپ میری بات سنیے گا، بہت خدا کی قسم نہایت خوش ترین موضوع ہے. کسی آیت اللہ علامہ کے ہتھے چڑھ گئے ہوتے ہیں آپ، بور بور کر کے آپ کو اپنی علمیت سے کچل کے پھینک دیتا، کیونکہ میں آپ ہی میں سے ایک جاہل آدمی ہوں. دیکھیے اگر آدم کے دونوں بیٹے اطاعت گزار ہوتے اور دونوں نے آدم کے کہنے کے اوپر حق کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور ایک بیٹا حسد میں مبتلا نہ ہوا ہوتا تو آپ کو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ آدم کے دو بیٹوں کے نام کیا ہیں. اور اگر کوئی ذکر آتا تو دل یہ کہتا کہ ابھی نبی کے بیٹے تھے، کیوں نہ ایسے ہوتے. ایک ماں، ایک باپ، ایک ماحول، وہاں کوئی الگ کا وجود نہیں، کوئی بہکانے والا نہیں، کوئی شاپنگ مال نہیں، کوئی سنیما ہال نہیں، کوئی بار نہیں، کوئی کلب نہیں، کوئی برا ماحول نہیں. دونوں ماں باپ اطاعت گزار اللہ کے اور یہ ماں باپ کے اطاعت گزار. میں ابھی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور وہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پوچھ کے معلوم کر سکیں تو اس بڑھاپے میں میری جہالت کچھ کم کروا دیجیے گا. حضرت نوح کے اس بیٹے کا ذکر تو آتا ہے جو ڈوب گیا تھا،
کیا حضرت کا ایک ہی بیٹا تھا؟ اور کتنے بیٹے تھے؟ غور کیجیے گا. نوح نے اپنی بات کہی. نوح کے بعد چونکہ کوئی نوح نہیں تھا، لہذا کچھ دن کے بعد نوح کی بات ذہنوں سے نکل گئی. جہاں قصہ یہ ہے کہ روانہ ہوئی تھی جو نبوت، چلی تھی جو رسالت، سفر کا آغاز کیا تھا جس ہدایت نے، وہ آ کے رک رہی ہے ختمی مرتبت پر. اعلان فرما دیا اللہ نبی آبادی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی نبی آنا نہیں ہے، کوئی رسول آنا نہیں ہے. تو آپ کے بعد کیا کریں گے؟ کہ قیامت تک میرا حکم چلے گا، قیامت تک میرا دین چلے گا، قیامت تک میری شریعت چلے گی. تو حضور ہم نے 1,23,999 تجربے کر لیے. جو زندہ ہیں عیسیٰ، ان کی بھی شریعت بدل گئی، ان کی بھی، جو زندہ ہیں عیسیٰ ان کی بھی کتاب بدل گئی، جو زندہ ہیں عیسیٰ ان کے بھی احکام بدل گئے. ہم کس پر بھروسہ کریں؟ کیونکہ 1,23,999 غدار، نمک حرام، احسان فرموش اصحاب کا ایک ہجوم ہے. اور اولاد بھی کبھی قابیل بن جاتی ہے، کبھی نوح کا بیٹا بن جاتی ہے، اور نہ جانے کتنی اولادیں ادھر سے ادھر ہوئی ہوں گی. کیونکہ وہ اولادیں اگر باپ کے راستے پہ ہوتی تو وہی نبوت کنٹینیو کرتی رہتی. نئے نبی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نئے رسول کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ کیا دیکھو ہمیں ڈھونڈو ہم میں، نہ ادھر ڈھونڈو نہ ادھر ڈھونڈو. نماز پڑھو اللہ کی، ادھر ادھر دیکھ کے کام نہ چلو. مجھ میں دیکھو، میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھو. چلیے ہم آپ کو آپ ہی میں دیکھیں گے. تو یہ بتائیے کہ ہم تو مرد ہیں، ہم آپ کو آپ میں دیکھ لیں گے. یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کہاں جائیں؟ کیونکہ آپ کا ایک دروازہ تو ہے نہیں، آپ کا کوئی ایک گھر تو ہے نہیں. ادھر جائیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. کہ میری بیویوں کے دروازے بند، پھر کہاں جائیں؟ کہ دیکھو بات مانو، تم ازواج کے چکر میں نہ پڑو، تم سیدھے سیدھے اس کے پاس جاؤ جس نے مجھ کو بچایا ہے، اس کی بہو تم کو بتائے گی. مجھے تو مار ڈالا گیا ہوتا، مجھے ختم کر دیا گیا ہوتا، مجھے زندہ نہ رہنے دیا گیا ہوتا. جس نے مجھے بچایا ہے اس کی بہو سے عورتیں پوچھیں، اس کی بہو، کس کی بہو؟ ابو طالب کی بہو. بیٹی تو اس وقت تک کہ بیٹی ہے جب تک بیاہی نہ جائے. بیٹی جب بیاہ کے اپنی سسرال چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہماری عزت اپنے گھر پہنچ گئی، لڑکی اپنے گھر کی ہو گئی. تو نبی کی بیٹی ابو طالب کی بہو بن کے اپنے گھر کی ہو گئی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رسول مکے میں کب تک رہے؟ جب تک ابو طالب زندہ تھے.
پھر مکے سے مدینہ کب جانا پڑا؟ ابو طالب کی وفات کے بعد۔ ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں؟ میرے بچوں، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول سے کعبہ نہیں چھوٹا۔ اگر ابو طالب کا ایسا ایک دو لوگ بھی ہوتے تو رسول کو مکہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ اب مدینہ پہنچے، وہاں پریشان کیا جا رہا تھا، تو وہاں سے مکے سے لے کے اور مدینہ تک ابو طالب کے بیٹے نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ بھئی تم کیسے ذمہ دار ہو؟ کہا دو وجہوں سے ذمہ دار ہیں۔ خدا نے ہمارے باپ کو آپ کا محافظ بنایا، ہم کو آپ کا محافظ بنایا۔ کہا کیا ثبوت ہے کہ خدا نے تم کو بنایا؟ کہا دیکھیے، آپ کو قرآن ملا جبرائیل کے ذریعے، آپ کو احکام ملے جبرائیل کے ذریعے، آپ کو شریعت ملی جبرائیل کے ذریعے، آپ کو سلاطین ملا جبرائیل کے ذریعے، میں ملا آپ کو خانہ کعبہ کے ذریعے۔ میرا کھانے کا ضرورت ذریعے اب میں بچاؤں گا، میں آپ کی شریعت بچاؤں گا، آپ کا دین بچاؤں گا، آپ کا ایمان بچاؤں گا، آپ کا قرآن بچاؤں گا، آپ کی سیرت بچاؤں گا، آپ کی سنت بچاؤں گا، آپ کی شخصیت بچاؤں گا، آپ کی عظمت بچاؤں گا، آپ کی اہمیت بچاؤں گا، آپ کی نبوت بچاؤں گا، آپ کی رسالت بچاؤں گا۔ سب کچھ بچاؤ گے تو اب میری بیٹی تمہاری ہو گئی، اب میری عزت بھی تمہیں بچاؤ۔ رسول کو علی ملے اللہ کے گھر سے، علی کو سیدہ ملی نبی کے گھر سے۔ نبی کے گھر جانا اور ہے، نبی کے گھر سے کچھ پانا اور ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اب قرآن نے مدح سزائی شروع کی۔ اب یہ قرآن کا قصیدہ ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملے جا رہے ہیں، فیخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور موتی اور مونگا ان دونوں سمندروں سے نمودار ہو رہا ہے۔ موتی کو عربی میں کہتے ہیں لؤلؤ، وہ لولو جو ہے وہ ایک شاپنگ مال نے اس کو لولو بنا دیا ہے۔ ہم جب بچے تھے تو ہمیں بوا یہ کہہ کے ڈراتی تھی گلی میں نہ نکلنا، رات ہو گئی ہے لولو کاٹ کھائے گا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نماز میں پڑھنے لگتا اور اللہ لولو کاٹ کھائے گا۔
اب یہ دیکھیے کہ لو موتی کو کہتے ہیں لو قاری صاحب غلط تو ترجمہ نہیں کروں، آپ کا تو فن تجوید آپ کا کام ہی ہے، بچپن سے آپ نے سیکھا ہے. موتی کو کہتے ہیں، مرجان مونگے کو کہتے ہیں. اب یہ سن لیجئے کہ موتی، مونگا، عقیق اور فیروزہ، یہ 4 پتھر مومنوں کی علامت بتائے گئے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مومن کون سے ہیں جن کی علامت بتائے گئے ہیں، لیکن کوئی بھی فیروزہ پہنے ہوئے ہو یا عقیق پہنے ہوئے ہو، آپ کی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہو نہ ہو گیا راضی. کچھ چیزیں علامت بنا دی ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں جب حالات ایسے تھے کہ اپنے مذہب کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، اپنا مذہب ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو انگلیوں سے پہچان لیتے تھے. اب کیا کہوں، انگلیوں سے پہچان لیتے تھے. ابھی بھی کلمہ شہادت کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی اللہ. پھر یہی انگلی کربلا کے رخ پہ جاتی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک انگلی انسان کی سمت بتا دیتی ہے کہ کیا ہے. اب مجھ سے کچھ کہلوائیے نہیں، اپنی پہچان جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کے آپ کو دی ہے، اس پہچان کو سدھار کے، سنوار کے، سجا کے، نمازوں سے اس کو جلا بخشتے ہوئے، روزوں سے اس کو صبر کی عادت ڈلواتے ہوئے، حج سے زیارت کربلا کی نیت کرتے ہوئے، زکوٰۃ سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے، خمس سے امام کے حق کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہم پر جہاد ساقط ہے، جہاد ہمارے مذہب میں نہیں ہے، غیبت میں. لہذا کبھی مجاہد بننے کی کوشش نہ کیجیے. آپ نہ جہادی تھے نہ ہیں، نہ آپ لشکر طیبہ میں خدا نخواستہ کبھی جا سکتے ہیں، نہ القاعدہ. آپ بے قاعدہ رہیے، یہی اچھا ہے. اپنا باطن ٹھیک رکھیے، ظواہریوں کے چکر میں نہ پڑیے. اور یہ سب قصے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا، یہ سب کچھ بھی بدل جائے گا، لیکن پہلے وقت گزر جاتا تھا، باتیں کتابوں میں ہوتی تھیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے. اب سب کچھ اتنا ڈیجیٹلائزڈ ہوتا جا رہا ہے کہ 50 برس کے معلوم نہیں دنیا 50 برس کے بعد کہاں پہ ہوگی. جس کا جی چاہے گا اپنے پردادا کے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل کو دیکھ لے گا، جس کا جی چاہے گا اپنے 80 برس پرانے مکان کا نقشہ دیکھ لے گا کہ اس میں گھر میں فرنیچر کیا تھا، کچن کیسا تھا، بیڈ روم کیسا تھا، ڈرائنگ روم کیسا تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ 50 60 70 100 برس کے بعد کوئی بھی بچہ جوان ہو کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد کے گھر میں قضا خانہ تھا، حسین کا ماتم تراویح نہیں ہوتی تھی. جو تراویح پڑھتے پڑھتے مرے وہ اپنی اولاد کو تراویح دکھائیں گے، جو ماتم کرتے کرتے مرے. علی
صلوات و آواز بلند محمد والے۔ بیٹا دیکھو تمہارے پاس جذبہ ہے، میرے پاس تجربہ ہے۔ اگر تمہیں اتنے نعرے لگانا ہے تو کل سے یہاں قریب بیٹھا کرو تاکہ مائک تمہاری آواز کھینچ کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اب اتنی دور سے تم علی کی مدح میں مستقل الفاظ استعمال کر رہے ہو، لوگ تو علی علی کہہ رہے ہیں، باہر والے سن رہے ہیں۔ اب روڈ پر جو اتنا بڑا مجمع ہے اس کو تمہاری آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، تو یہ تھوڑا سا تجربے کا فرق ہے میرے تمہارے درمیان۔ میں یہی علی علی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور تم ماشاءاللہ علی علی کرتے ہوئے اب جوان ہوئے ہو۔ تمہیں علی علی کرتے زندہ رہنا ہے، مجھے علی علی کرتے مر جانا ہے۔ اب جس کو علی کا نام برا لگے وہ کوئی اور نام بتائے، ہم وہ نام لینے کو تیار ہیں۔ عجیب مدد نہیں کرے گا، لعنت تو سنے گا۔ ایسے ہی بآواز بلند نہ رہے صلوات دونوں۔ اب ہمیں جو منیت مل رہی ہے رسول کی، وہ علی و سیدہ کے التقاء سے سلو کی شکل میں حسن کے نام پر اور سلو نہ کرنے کی شکل میں حسین کے نام پر۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، جس سے حسن نے سلو کی تھی اس سے حسین نے جنگ نہیں کی۔ جس سے حسن نے سلو کی اس سے حسین نے جنگ نہیں کی، اور جس سے حسین نے جنگ کی اس سے حسن نے جنگ کی بشکل قاسم۔ اس سے حسن نے جنگ کی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ تمہارے تین ہیں، ان میں اتحاد نہیں ہے، تم ان دو میں اختلاف نہیں ہے۔ تمہیں تین چیزیں نا، الوہیت، نبوت، خلافت، تم ان تین میں متحد نہیں ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں بات سنے بغیر بات سنے بغیر سبحان اللہ۔ آپ نوجوانوں نے ایک تو بڈھوں کا راستہ بند کر رکھا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو بڈھوں کو ترسا جا رہا ہوں، مجلس ممبر کے آگے آپ لوگوں کے ہوتے جتنے بڑے میاں ہیں سب کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، خدا رکھے کون آپ کا مقابلہ کرے گا۔ دوسرے یہ کہ آپ بات سنے بغیر واہ واہ کرتے لگتی ہیں۔ ارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام مسلمانوں میں الوہیت، نبوت اور خلافت میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں خلیفہ، کوئی کہتا ہے فلاں خلیفہ، کوئی کہتا ہے فلاں۔ اب آئیے ووٹنگ کی بات کر لیجئے، آپ ووٹ پڑیں خلافت کے لیے۔ میں دیکھیں بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں، کسی کو بدتمیز نہیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہنسیے گا نہیں۔ دیکھیے اب ووٹنگ ہو کے لیے پہلا ووٹ گیا صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کو جن کا ووٹ گیا، آپ کا ووٹ تو ان کو نہیں گیا۔ پھر دوسرا ووٹ گیا، دوسری شخصیت کون؟ فاروق اعظم، آپ کا ووٹ تو نہیں پڑا۔ پھر عثمان غنی، ان کو سب کے ووٹ پڑے، آپ کا ووٹ تو نہیں پڑا۔ علی کا نام آیا، ان کا ووٹ بھی پڑا، آپ کا ووٹ بھی پڑا۔ میجارٹی کس کی ہے؟ میجارٹی کس کی ہے؟ آج پہلے تین کی تو ضمانتیں سخت ہو گئی، اور ہم نے سب کچھ ان کی ضمانت پہ دے دیا۔ دیکھیں سامنے کی بات ہے، خفا ہونے کی بات نہیں ہے۔ جمہوریت کا زمانہ ہے تو بچوں کو آج کے اعتبار سے سمجھایا جائے گا نا، بادشاہت کا زمانہ تو ہے نہیں کہ بس جو شاہی ہو فرمان ہے وہی چلے گا۔ ایک بات تھی بچوں کو سمجھا دی۔ اب
نہ سمجھا پایا نہیں سمجھا پائے، یہ میری کوتاہی ہے. بچے سمجھ پائے نہیں سمجھ پائے، انشاءاللہ جب سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. اور خدا کرے جن کو نہیں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ نہ سمجھے تو اچھا ہے. کیونکہ دیکھیے جس کو خدا نہ سمجھا پایا، جس کو رسول نہ سمجھا پایا، جس کو امام نہ سمجھا پائے، 12 امام جن کو نہ سمجھا پائے، ہمارے مراجع تقلید جن کو نہ سمجھا پائے، بڑے بڑے علماء نہ سمجھا پائے، ان کو ہم آپ کیا سمجھائیں گے؟ وہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے پیدا ہوئے. اب دیکھیے ہمارے پاس ہے ایک جوہر بے مثال و لاجواب شہادت. ایسا جوہر نبوت و رسالت و ولایت میں نہ ماضی میں تھا، نہ حال میں ہے، اور نہ مستقبل میں اللہ چاہتا ہے کہ ایسا کوئی ہو. حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جو اتنی مضبوط ذات ہے جس نے محمد کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. محمد بچے تو عیسیٰ بچ گئے، محمد بچے تو موسیٰ بچ گئے، محمد بچے تو ابراہیم بچ گئے، محمد بچے تو ابراہیم بچ گئے، خلیل بچ گئے، ذبیح بچ گئے، سارے انبیاء بچ گئے، نبوتیں بچ گئیں، رسالتیں بچ گئیں، قرآن محفوظ ہو گیا، دین محفوظ ہو گیا، عبادتیں محفوظ ہو گئیں، سیادتیں محفوظ ہو گئیں، شرافتیں محفوظ ہو گئیں. ایک حسین. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حسین کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں ایک شخص کو ایسا بتا دیجئے جس نے زندگی کے 6 گھنٹے ایسے گزارے ہوں جیسے حسین نے کربلا میں 3 دن گزارے. 6 گھنٹے جوڑے 3 گھنٹے گزارنے والا نہیں ملے گا. کیا کہنا ان کا کہ جو اس فرش اعزاز پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس عزاداری میں منہمک ہیں، اور یہ عزاداری ہی ہماری حفاظت ہے، یہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے، یہی ہمارے عقائد کی ضمانت ہے، یہی ہمارے اعمال کی ضمانت ہے. ہم میں جو کمیاں ہیں وہ اسی کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، ہم میں جو عیب ہیں وہ اسی کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، ہم میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن بھائی ایک رشتہ دنیا میں اللہ نے ایسا بنایا ہے جس رشتے کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. وہ رشتہ ہے ماں. یہ جو خواتین ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ ماں ہیں. 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں کی جنت اللہ نے ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. کتنی عظیم ہے عورت ماں. اچھا ماں سب کچھ قربان کر دے گی لیکن اولاد کو بچا لے گی. اولاد کی بڑی طرفدار ہوتی ہے ماں. معاف کیجیے گا بڑی بیتکی بات کہنے جا رہا ہوں، باپ تو تاجر ہوتا ہے، بزنس کرتا ہے اولاد سے. میں نے تمہیں پالا آپ تو مجھے پالو، میں نے تمہیں کھلایا آپ تو مجھے کھلاؤ، میں نے تمہیں پہنایا آپ تو مجھے پہناؤ. تم جب بچے تھے میں نے تمہارا دوا علاج کیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تم میرا دوا علاج کرو. میں نے تمہیں اسکول پہنچایا، میں نے تمہیں کالج پہنچایا، اب تم مجھے اسپتال پہنچاؤ، ڈاکٹر تک پہنچاؤ. باپ تو تجارت کرتا ہے. اولاد چاہے جتنی نالائق ہو ماں دعائیں دیتی رہتی ہے. پہلے تو وہ کہتے کہ ہمارا بچہ ایسا خراب، غلطی ہمارے بچے سے نہیں، یہ پاس پڑوس کے لڑکوں کے ساتھ رہ کے غلطی ہو گئی، اپنی اولاد کو نہیں کی. بعد میں جب بہو آ جاتی ہے تو اپنے بیٹے کا ہر عیب بہو کے جھولی میں ڈال دیتی ہے. ہاں بچہ تو بہت لیاقت مند تھا، کیا بتائیں، جب سے بہو آئی ہے اس نے ہماری اولاد کو ہم سے چھین لیا. اولاد کی نالائقی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، الزام بہو پہ چلا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، باپ تاجر ہوتا ہے، باپ بزنس کرتا ہے اولاد سے. ماں اس
کیفیت کا نام ہے کہ جو یا اللہ میں پائی جاتی ہے یا ماں میں پائی جاتی ہے. سجدہ کرو نہ کرو رزق دیتا چلا جاتا ہے, خدمت کرو نہ کرو دعائیں دیتی چلی جاتی ہے. لیکن کربلا وہاں ہمیں کا جو منظر نظر آ رہا ہے, ایک ماں اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی ہے, اور وہ ماں دنیا کی اکلوتی بہن ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بھائی کو چاہتی ہے. شب عاشور ایک خیمے میں جناب زینب نے انہوں محمد کو بلایا اور کہا میرے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, ایک تو شجاعت تمہیں ددیال ننیال دونوں طرف سے ملی ہے. تمہارا دادا اپنے وقت سید الشہداء تھا, تمہارا نانا اپنے وقت جناب امیر و امیر المومنین تھا. کل صبح میرا بھیا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے, اور کل صبح معرکہ ہونا ہے. اور عرفان صدیقی ایک لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ ایک صف بھی نہیں ہے, وہ ایک لشکر ہے. یہ ایک صف بھی نہیں ہے, وہ ایک لشکر ہے. یہاں تو معرکہ ہوگا, مقابلہ کیسا. اور تم کو سب سے پہلے اپنے ماموں پر اپنی جانیں قربان کرنا ہے. ہر ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے, صرف یہ ماں ہے زینب کبریٰ. دیکھیے اب ماں کی بات آئی ہے. اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو معاف فرما دیجیے گا. آپ نے بھی یہ پوچھ لیا تھا رسول اللہ سے کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بچے پر روئے گا کون. لیکن یہاں آپ کی بیٹی اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے اپنے ماموں پر قربان ہو جاؤ. آپ کی ایک تو منت ہے کہ آپ کے بچوں کو روئے. بیٹا میری بات سن لو, تم لوگ جن کی مائیں خدا سلامت رکھے اپنی ماں کی خدمت کرو. 10 منٹ 5 منٹ روز اپنے ماں کے پیر دبا دیا کرو. میری ذاتی یعنی میں کوئی تمہیں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, میری ذاتی اپنی ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 1000 رکعت نماز سے اور کروڑ روپے خرچ کر دینے سے آدمی کو وہ عظمت نہیں ملتی جو ماں کی خدمت سے ملتی ہے. سوچو اونا محمد کہہ رہے اجازت تو ملنے دیجئے. پھر صبح عاشور کے سارے مناظر آپ کو معلوم ہے. صبح سے آپ مجلس سے سن رہے ہیں. ابھی اس کے بعد افسر جہاں کے عزا خانے میں مرتضیٰ ناصر سعید کو آپ سنیں گے. وہ تفصیل مصائب کی آپ سن رہے ہیں, سب جانتے ہیں. صبح ہوئی, بچوں نے کہا ماموں جان ہمیں گلے سے لگا لیا. میری چاہنے والی بہن کے بچوں کیسی باتیں کر رہے ہو. حضرت عباس کے پاس گئے, آپ بڑے ماموں سے سفارش کروا دیجیے, شاید آپ کی بات نہیں کرتے. حضرت عباس نے کہا میرے کیسے کی, کیا تمہاری لاشیں میری نگاہوں کے سامنے, کیسی باتیں کر رہے ہو. جناب علی اکبر کے پاس پہنچے. بھیا علی اکبر, ماموں آپ کو بہت چاہتے ہیں, ہمیں میدان کی اجازت دلوا دیجیے. جناب علی اکبر, جب تک کہ میں زندہ ہوں تمہیں دھوپ میں دیکھنا تو گوارا نہیں ہے, خون میں دیکھنا کیسے گوارا کروں گا. بہرحال بمشکل بچوں کو اجازت ملی. بچے چھوٹے تھے, ایک کو عباس نے ایک کو علی اکبر نے گود پہ اٹھا کے گوڑوں پہ بٹھایا, چھوٹے چھوٹے نیمچے دیے. دونوں بھائی چلے, لشکر کائی کی طرح پھٹا, لاکھوں کا لشکر ہے یزید کا.
ایک مرتبہ ایک سانڈنی سوار نے ایک ناقے پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا ارے میں ان کو پہچان گیا، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، انہیں الگ کرو، ان کے درمیان لشکر لے جاؤ، جب تک کہ یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہیں گے کسی کی مجال نہیں ہے جو انہیں چھو سکے۔ درمیان میں فوجی آدھا آئی، ایک ادھر گرا، ایک بھانجا ادھر گرا، آواز آئی ماموں آخری سلام، دوسری طرف سے آواز آئی میرا آخری سلام۔ مجلس ہو گئی، دونوں لاشیں حسین عباس لیے چلے آ رہے ہیں۔ صبح عاشور جناب زینب نے ایک بڑے سے خیمے میں فرش بچھا دیا تھا اور اس کو فرش عزا بنا دیا تھا اور کہا تھا جو بھی لاش شہید ہو اس کی لاش لا کے یہاں رکھنا، اس کی وارث بی بی کو پرسہ دیں گے۔ اب وہ لاش خیمہ عزا میں لے جا کے رکھی جاتی تھی اور پرسہ دینے والوں میں جناب زینب سب سے آگے ہوتی تھی۔ اب زینب کے بچوں کی لاشیں آ گئی، خیمہ اعظم میں لے جا کے رکھی گئی، بیویاں جمع ہوئی۔ اس نے کہا جناب زینب سے چلیے، اور محمد کی لاشیں آ گئی، چل کے بچوں کا پرسہ لے لیجیے۔ کا پرسہ کیسا؟ مجھے مبارکباد دو، میرے بچے قربان ہو گئے، میرا بھیا سلامت ہے۔ یہ مبارکباد کا موقع ہے۔ جناب ام کلثوم نے بہن کے بازو پکڑا، کہا بہن چل کے لاشیں تو دیکھ لو، ایسا لگتا ہے تھکے ہوئے بچے آرام سے سو رہے ہیں۔ چلو بہن۔ جناب زینب اٹھی، چلی، خیمہ اعظم میں بیویاں جمع ہیں، ایک عجب کیفیت ہے۔ زینب خیمے میں آئی، بیویاں چیخیں مار مار کے رو رہی۔ زینب نے کہا بیویاں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب بیویاں سمجھی کہ زینب کوئی بیان کریں گی، کوئی نوحہ پڑھے گی، علی کی بیٹی وضاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی مرثیہ پڑھے گی۔ بیویاں روتے روتے آنسو بہ رہے ہیں، آوازیں کم ہوں۔ جناب زینب آگے بڑھی، تیز چلی، تھوڑا سا دوڑی، لاشوں کے قریب بیٹھی۔ ابھی بھی سمجھی ابھی بچوں کی لاشوں سے نپٹ کے رہیں گی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سجدے میں سب رکھا، پروردگار اس قربانی کو خاموش ہے، پروردگار بھیا بچ گیا تیرا احسان، اے پروردگار روز محشر زینب کو سیدہ کے سامنے ضرور کرنا کہ بھیا حسین